اولاد کے لیے دعا مانگنا انبیاء اور اہل ایمان کا شیوا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اہل ایمان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کی ہے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری خاطر میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور اے میرے رب اسے پسند کیا ہوا بنا، وہ ایسا ہو جس سے تو راضی ہو جائے، وہ پسندیدہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا، اے رب میری یہ دعا قبول فرما۔ اہل ایمان ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سورۃ الفرقان کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ عباد الرحمن سے متعلق آیات ہیں کہ رحمان کے خاص بندے، رحمان کے پسندیدہ بندے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اللہ ہمیں اپنی ازواج سے اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یاد رکھیے یہ دعا ہر صاحب ایمان کا شیوا ہے، ہر مومن کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، چاہے ہماری اولاد نیک ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ فرما بردار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ قرآن کی حافظ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دین کی عالم ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، وہ جیسے چاہے انہیں پھیر سکتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ آج اگر ہماری اولاد دین پر ہے تو کل اس کا مستقبل کیا ہوگا، اس لیے کبھی بھی اس بارے میں بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ نیک سے نیک ترین اولاد بھی ہو، تہجد گزار بھی ہو، صائم اور قائم ہو، لیکن پھر بھی دعا کرتے رہیں۔ اگر آپ کی اولاد نیک ہے تو آپ کی دعائیں ان کی نیکی میں استقامت اور اضافے کا سبب بنے گی، یعنی وہ مزید نیک بنے گی، ان کے اندر مزید استقامت آئے گی، اور پھر اسی طرح ان کا ایمان بھی بڑھے گا۔ اور اگر وہ نیک نہیں ہے اور اگر وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے تو اس دعا سے انشاءاللہ وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ تو ہم سب کو بھی یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا اور ان کو متقین کا امام بنا، یعنی تقوی والوں کی صحبت میں ہوں اور تقوی والوں میں بھی سب سے آگے ہوں، تقوی والوں کو بھی مزید لیڈ کرنے والے ہوں، ان کی رہنمائی کرنے والے ہوں، اور پھر یہ کہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوں، یعنی جہاں وہ رب کے پسندیدہ ہوں وہاں وہ ہمارے لیے بھی باعث سکون ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کی نیک تربیت بھی کرتا رہے، کیونکہ تربیت کی کوشش کرنا جو ہے ایک صبر آزما کام ہے۔ اسی لیے اس آیت کے بعد جو آیت آتی ہے اس میں صبر کرنے والوں کی جزا جنت میں غرفہ بتائی گئی ہے۔ عربوں کے ہاں گھر کے اندر جتنے بھی کمرے ہوتے ہیں ان میں سے سب سے بہترین کمرہ غرفہ کہلاتا ہے، یعنی سب سے اعلیٰ ترین درجہ۔ تو جنت میں بھی جب غرفہ کی بات ہے تو اس سے مطلب کوئی ہائی رائز بلڈنگ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک جگہ پر آتا نا کہ غرفات پر غرفات مبنیہ ہوں گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جنت کے اعلیٰ ترین مقامات اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا جو صبر کے ساتھ تربیت بھی کرتے رہیں گے اور صرف اپنی تربیت اور اپنی کوشش کو کافی نہیں سمجھیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے۔ اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم تربیت میں پوری کوشش کر لیتے ہیں لیکن اس کا اثر اولاد میں نظر نہیں آتا، اولاد آپ کی ایکسپیکٹیشن پہ پوری نہیں اترتی، آپ جیسے ان کو دیکھنا چاہتے ہیں ویسے وہ نظر نہیں آتے۔ کیا ہم نوح علیہ السلام کی تربیت پہ کوئی شک کریں گے؟ ان کے 4 بیٹے تھے جن میں سے 3 بہترین بیٹے ثابت ہوئے، لیکن ایک بیٹا اپنے ہی راستے پر چل نکلا۔ تو اس میں انسان کی کوشش اگر ہو اور انسان کے بس میں ہو اولاد کی اصلاح تو وہ سبھی کو سیدھا کر کے رکھ دے، لیکن یاد رکھیے کوشش ہماری، دعا ہماری، اور اس میں اثر ڈالنے والا اور اس کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے والا صرف اور صرف ہمارا رب ہے۔ اس لیے مومن صرف اپنی کوششوں پہ بھروسہ نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے رب کو پکارتا رہتا ہے۔ اور پھر
عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس دعا کو اپنی دعاؤں کا حصہ نہیں بناتے. ہاں، جب اولاد کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب وہ ہماری کوئی بات نہیں مانتے یا ہمیں ناراض کرتے ہیں، تو پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ان کی اصلاح ہو جائے اور یہ سیدھے ہو جائیں اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. یاد رکھیے، یہ صرف اولاد کے بگاڑ کے وقت کی دعا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. اپنی روزمرہ زندگی کی خاص دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لیں. اپنی نمازوں میں، سجدوں میں، قبولیت کے اوقات میں اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، کیونکہ اولاد انسان کی محبوب ترین چیزوں میں سے ہے. جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اولاد کا کیا مقام ہے. یعنی جب تک انسان والدین نہیں بنتا، ماں باپ نہیں بنتا، وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اولاد کیا چیز ہوتی ہے. کیونکہ انسان زندگی میں مختلف چیزوں سے محبت کرتا ہے، مختلف چیزوں کے ساتھ انسان کا لگاؤ ہوتا ہے، مختلف کام یا مختلف چیزیں اس کو پسند آتی ہیں. لیکن جب ایک عورت ماں بنتی ہے، ایک مرد جو ہے وہ باپ بنتا ہے، تو اس کے بعد اس کی زندگی میں جو تبدیلی آتی ہے، اس کے بعد اس کی زندگی کے اندر جو خوبصورتی آتی ہے، اس کے بعد اس کی زندگی کا جو محور اور مرکز بن جاتا ہے، اور اس کی تمام توجہ کا مرکز جو چیز بن جاتی ہے، اور دن رات کی یہ ڈیوٹی 24/7 کی ہوتی ہے. یعنی باقی چیزوں سے تو آپ کسی وقت الگ بھی ہو سکتے ہیں، مگر یہ وہ رشتہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ پھر مرتے دم تک الگ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ آپ کے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ہر چیز سے زیادہ ان کے لیے محبت ڈال دیتا ہے، اور ان کی خوشی آپ کو خوش کرتی ہے، اور ان کا دکھ آپ کو دکھی کرتا ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یہ خاص دعا کرتے رہنا چاہیے، اور قبولیت کے اوقات میں بھی، کیونکہ اولاد سے ملنے والی آنکھوں کی ٹھنڈک اسی وقت ہوتی ہے جب اولاد سیدھے رستے پر ہوتی ہے، جب اولاد نیک ہوتی ہے، اچھے کام کر رہی ہوتی ہے، تو پھر ہی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. اور اس دعا کے دوسرے حصے میں اپنے لیے دعا ہے کہ اللہ ہمیں متقین کا امام بنا. یعنی اولاد جو ہے، ہم اس کے ایک طرح سے امام ہوتے، جیسے حدیث میں آتا ہے نا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تو ہر ایک ہم میں سے راعی ہے، ہر ایک لیڈر، ہر ایک ذمہ دار ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کی حیثیت میں ایسا رول ماڈل بنا کہ ہم متقی ہوں اور ہماری اولاد بھی متقی ہو. یعنی ہماری اولاد میں بھی نیکی ہو، اور پھر ہم نیکی کے ساتھ آگے ان کی رہنمائی کرنے والے ہوں. اور ویسے جنرل سینس میں دیکھیں تو اس میں انسان کو ایک ہائیسٹ مقام حاصل کرنے کی دعا یہاں سکھائی گئی ہے، اور وہ کیا کہ انسان ایسا انسان ہو کہ جسے دیکھ کر لوگ متقی بن جائیں. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہوں، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوں، تاکہ دوسرے لوگ بھی ہمیں دیکھ کر نیک بن جائیں. مثلاً اگر ایک مرد اول وقت میں مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے بچوں پر اس کا کیا امپریشن ہوگا. یعنی اگر باپ ذمہ دار ہے تو بچے بھی دیکھ کر کہیں گے کہ ہاں ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے، کیونکہ بچے ابتدائی زندگی میں خاص طور پر باپ کو، ماں کو بہت فالو کر رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح اگر آپ کا پڑوسی آپ کو دیکھتا ہے، آپ کے کولیگز آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی توجہ سب سے زیادہ کس چیز کی طرف ہے، تو وہ بھی آپ کی دیکھا دیکھی نیکی کے کام میں آگے بڑھتے ہیں. آپ صدقہ کرتے ہیں اور کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کا مقصد نہیں دکھانا، لیکن کسی کو نظر آ جاتا ہے تو آپ کو دیکھ کر وہ بھی شروع کر دیتا ہے، تو آپ اس کے کیا بن گئے؟ امام. یعنی آپ لیڈ کر رہے ہیں، آپ آگے ہیں اور وہ آپ کو فالو کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اپنے لیے کہ اللہ ہمیں نیکی کے کاموں کا امام بنا.